مسلمانوں خطا کیا تھی محمد کے گھرانے کی، جفائے کربلا کے بعد اب، جفائے کربلا کے بعد بھی اب تک عداوت ہے، جفائے کربلا کے بعد بھی اب تک عداوت ہے۔ وہ قیدی جس کی ساری عمر گزری قید خانے میں، وہ قیدی جس کی ساری عمر گزری قید خانے میں، اسے زہر دغا سے مار ڈالا کیا شقاوت ہے، اسے زہر دغا سے مار ڈالا کیا شقاوت ہے۔ یہ بے وارث جنازہ کس کا ہے بغداد کے پل پر، یہ بے وارث جنازہ کس کا ہے بغداد کے پل پر، خدا را بیڑیاں تو کاٹ دو توہین میت ہے، خدا را بیڑیاں تو کاٹ دو توہین میت ہے۔ وہ قیدی جس کی ساری عمر گزری قید خانے میں، وہ قیدی جس کی ساری عمر گزری قید خانے میں، اسے زہر دغا سے مار ڈالا کیا شقاوت ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی زندہ میں شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم کی زندہ میں شہادت ہے۔ یہ بے وارث جنازہ، یہ بے وارث جنازہ کس کا ہے بغداد کے پل پر، یہ بے وارث جنازہ کس کا ہے بغداد کے پل پر، خدا را بیڑیاں تو کاٹ دو توہین میت ہے، خدا را بیڑیاں تو کاٹ دو توہین میت ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند سے خدا تعالیٰ قبول فرمائے، موسم سلامت رکھے انشاءاللہ، اور اس جیسے جتنے بھی ننے مولا خان، مرثیہ خان اہل تشیع میں آپ دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، خدا ان سب کو ذکر محمد و آل محمد اسی طرح سے بیان کرنے کی ہمیشہ توفیق عنایت کرے، اور ہر بد نظر اور ہر بد نیت کے شر سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے گا۔ ہم سب تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا آپ کے اور ان کے درمیان میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول، ایک فرمان تفضل مقبول میں وہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نام صاحب کو زحمت دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی، کہ ہم علماء کا احترام کیوں کرتے ہیں، یہ حکم ہے امام۔
یہ حکم امام ہے اور امام حسین اعظم کے اس قول سے واضح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے جاہل ہو اس کا علم حاصل کرو اور جاہلوں کو اس کی تعلیم دو. عالم کا اس کے علم کی وجہ سے تعظیم اور احترام کرو. یہ حکم امام ہے. خدا ہم سب کو علماء حقہ کی تعظیم اور احترام کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ. علماء بیان کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. اس بارے میں امام فرماتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے بارے میں ہیں کہ سب ستاروں کو دیکھتے ہیں. ہم سب ستاروں کی طرف اگر نظر کریں تو ہماری نظر جاتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ سب ستاروں کو دیکھتے ہیں لیکن ستاروں سے ستارہ شناس رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تم لوگ حکمت کی باتیں سیکھتے تو ہو لیکن تم میں سے صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے جو اس پر عمل بھی کرتا ہے. خدا ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا. ماکی دستہ فدایان حسینی بلتستانیہ کے زیر تمام سالانہ مجلس اعزاز 24 رجب جو آج جاری ہے، ہر سال اسی مبارکہ میں منعقد کی جاتی ہے. اور اس مجلس کو برپا کرنے میں مجھے بار بار مختلف لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ خصوصاً شب شہادت باب الحوائج امام حسین اعظم علیہ السلام ہے تو ان کے وسیلے سے اپنی دعاؤں میں ان تمام مرحومین اور مرحومات مومنین اور مومنات کو یاد رکھیں جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو پچھلے سال آپ کے درمیان موجود تھے اور آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہیں. ان سب کی روح کے اصال ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے گا. میں ملتمس ہوں قبلہ محترم استاد محترم فرزند مفسر قرآن محسن علی نجوی صاحب علامہ انور علی نجوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد امام حسین اعظم علیہ السلام خصوصاً بیان فرمائیں. علامہ صاحب کے آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں. خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت، سادات کو کیا اجر ملا سوچ رہا ہوں. لعنت ہے بہت چھوٹی استعفے کے کمینوں، میں لفظ سے کوئی اور بڑا سوچ رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت باب الحوائج ہے. اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے اور تمام ان مؤمنین مؤمنات کی
जिन्होंने हमारे ज़िम्मे दुआओं का फरीज़ा लगाया है। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। जिस मज़लूम इमाम की शहादत के लिए आज आप यहाँ जमा हैं, मोमिनीन और मोमिनात अगर खामोशी इख्तियार कर सकें तो मुझे अपने आराइस पेश करने में आसानी होगी। मोमिनात की तौफीक में इजाफे के लिए बेआवाज़ बुलंद सलावत। ये मज़लूम इमाम है। इस इमाम ने अपनी ज़िंदगी मज़लूमियत में गुजारी है। ज़िंदगी के बाद भी मुसलमानों ने इस इमाम को नहीं पहचाना है। इसकी खदमात यकीनन एक मजलिस में तो पेश नहीं हो सकती। न मेरे बयान में वो रसाई है, न मेरे मुताले में वो गहराई है कि मैं इस इमाम की सीरत को आपके सामने पेश कर सकूं। इतना समझ लीजिए कि जिस तरह इमाम हुसैन ने बनी उमैया को बेनकाब किया, उसी तरह इमाम काजिम ने बनी अब्बास को बेनकाब किया। ये बहुत बड़ी खिदमत है। अगर मैं ये पेश कर सका तो बहुत अच्छा, अगर ना पेश कर सका तो आप खुद मुतालिया कीजिए। बहुत अजीम हादिसा है रिसालत माब की रहलत का, और रहलत रसूल खुदा के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसका जो हासिल है वो दो ताकतें हैं, एक बनी उमैया और एक बनी अब्बास। ये दो ताकतें या दो इख्तिदार या दो खिलाफतें, जो भी आपको नाम दें इसका, ये हासिल है उस इन्हिराफ का जो रिसालत माब की रहलत के बाद सकीफा में हुआ। अगर पहुंचे मैं मुख्तसर बोलूंगा, ज्यादा चीजों को नहीं खोलूंगा, इसलिए जरा साथ दीजिएगा। सकीफा में जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, जो हुआ उसका जो नतीजा हुआ वो बनी उमैया की हुकूमत थी। बनी उमैया की हुकूमत को मुसलमानों ने इजमाअन 2 दफा रिजेक्ट किया। नहीं, मेरे साथ नहीं है। तमाम मुसलमानों ने बनी उमैया की हुकूमत को 2 दफा मुस्तरद किया। एक दफा जो मुस्तरद किया वो मैं बयान नहीं करूंगा, दूसरी दफा जो मुस्तरद किया उसे सिर्फ मैं बयान करूंगा। मेरे साथ हैं? जब बनी उमैया के करतूत सामने आए, जब इमाम हुसैन ने बनी उमैया को बेनकाब किया और माशरे में करप्शन बढ़ गई, आपकी जबान में माशरे में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, जब बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो अवाम ने कहा खलीफा चोर है। बात मुंतकिल हो रही है। सारे मुसलमानों को पता चल गया ये खलीफा चोर है, ये खलीफा नहीं चलेगा। फिर क्या किया जाए? तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली क्या है? नया निजाम चाहिए? नहीं, पुराना निजाम चाहिए। उस वक्त तब्दीली ये थी कि हमें पुराना निजाम चाहिए। रसूल के जाने के बाद इमामत का हक बनी हाशिम का था। अगर हक हकदार को मिले तो तब्दीली आएगी, अगर हकदार को न मिले तो ये जो गासिब हैं इनसे तब्दीली नहीं आएगी, हुकूमत ठीक नहीं होगी, आवाम की हालत सही नहीं होगी। इसलिए तमाम मुसलमानों ने इजमा किया। इजमा को दलील मानने वालों से कह रहा हूं, तमाम मुसलमानों ने इजमा किया कि हमें बनी उमैया नहीं चाहिए। इजमाअन बनी उमैया को मुस्तरद किया, इजमाअन बनी हाशिम को वोट किया। साथ है मेरे? सब ने मिलकर, और सब ने मिलकर जो नारा लगाया, बनी अब्बास आगे थे, बनी हसन आगे थे, बनी हाशिम आगे थे, सब ने नारा ये लगाया अल इमामा
لی للرضا من آل محمد. صلوات پڑھ دیجیے محمد والی. امامت صرف آل محمد کر سکتی ہے. امامت آل محمد کو پلٹا دو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. الامامہ للرضا من آل محمد، یعنی اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی امامت پر سب جمع ہو گئے، لیکن کیونکہ آپ علم امامت سے بنی عباس کو جانتے تھے، جیسے امیر المؤمنین اپنے علم امامت سے بنی امیہ کو جانتے تھے. ابو سفیان آیا تھا نا، ٹھیک، یہ سارے میں صرف اشارات کر رہا ہوں، تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، لطف ان کو آئے گا جو تاریخ تھوڑا جانتے ہیں. امیر المؤمنین نے اس وقت بنی امیہ کی آفر کو ٹھکرایا تھا. یہاں بنی عباس کی آفر کو کہ ہم آپ کی امامت تلے جمع ہوں گے، اسے امام جعفر صادق نے ٹھکرایا. اور پھر ابوا میں اجتماع ہوا، وہاں امام تشریف لے کر نہیں گئے. نفس زکیہ کی امامت پر اجماع ہوا، وہ سارا ابھی میں نقل نہیں کرا تاریخ کے اس حصے کو. یہ ہوا کہ پھر خلافت آ گئی، ملوکیت آ گئی، اقتدار آ گیا بنی عباس کے پاس. اب دو ہیں، ایک بنی امیہ ہے، دوسرا بنی عباس ہے. بنی عباس نے اور تمام مسلمانوں نے بنی امیہ کو مسترد کیا. بنی امیہ بنی عباس کو مسترد کرتا ہے. بنی امیہ کہتا ہے بنی عباس صحیح نہیں ہے، بنی عباس کہتا ہے بنی امیہ صحیح نہیں ہے. جس طرح قرآن میں کہا ہے یہود کہتے ہیں نصارہ ٹھیک نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود ٹھیک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ فیصلہ کریں، ایک کہتے ہیں بنی امیہ ٹھیک ہیں، ایک کہتے ہیں بنی عباس ٹھیک ہیں. مومنین کیا کہتے ہیں؟ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں ٹھیک تھے. اب ان کی عقل کو ہنسنا چاہیے، رونا چاہیے کہ یہ دونوں ٹھیک تھے. کیوں دونوں ٹھیک تھے؟ ابھی آپ کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے ہم بھی یہی پڑھ کے آئے ہیں، یہ ابھی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی داستان اسی طرح چلتی آئی ہے. ٹھیک ہے، بنی امیہ کو بھی مشاہیر میں ڈالا ہوا ہے، بنی عباس کو بھی مشاہیر میں ڈالا ہوا ہے. ان کی بھی بڑی خدمات ہے، ان کی بھی بڑی خدمات ہے. یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. دو باطل قوتوں کو ٹھیک کہنے والا مکتب ٹھیک نہیں ہو سکتا. جس کی بنیاد دو باطل طاقتوں پر ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر بنی عباس کے خلفاء کو صحیح کہنے والوں میں بیان کرتا ہوں بنی عباس کا کیا نظریہ ہے. اس کے بعد اگر ٹھیک کہہ سکتے ہو تو کہتے رہو. میں بنی عباس کا نظریہ پیش کر دوں، آپ کو بتا دوں، اور جانتے ہیں آپ، لیکن شاید میں تھوڑا سا کھول کے بیان کروں، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ ہوا کیا ہے. یہ جو دونوں کو ٹھیک کہنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ عمار کی قبر پر ایک آدمی بیٹھ کر رو رہا تھا. بھائی کیوں رو رہے ہو؟ عمار کے فضائل بیان کیے. سیدنا عمار کی قبر ہے اور سیدنا عمار کی یہ فضائل ہیں، رسول خدا نے یہ فرمایا تھا. اس نے کہا شاید یہ جانتا نہیں ہے اسے کس نے قتل کیا ہے. کہا اس سیدنا عمار کو کس نے قتل کیا؟ کہا سیدنا فلان نے قتل کیا ہے. قاتل بھی سیدنا، مقتول بھی سیدنا. یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بائیڈن بھی سیدنا، پوٹین بھی سیدنا. آپ کا پرائم منسٹر مشکل حالات میں پھنس گیا تھا نا، ماسکو میں گیا تو وہ بھی سیدنا تھا اور ادھر سے جو کال آ رہی ہیں وہ بھی سیدنا. بنی امیہ بھی ٹھیک، بنی عباس بھی ٹھیک، رشیا بھی ٹھیک اور ویسٹ بھی ٹھیک. یہ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دونوں کیسے صالح ہو گئے؟ یہ دونوں کیسے حق پر ہو گئے؟ اللہم اشغل الظالمین بالظالم. ابھی آپ کو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح تصویر دکھا رہا ہے یوکرائن کی، وہاں کے مہاجرین کی، وہاں پر بمباری سے متاثر ہونے والوں کی، کبھی یمن کے متاثرین کو آپ نے دیکھا ہے؟ ان انٹرنیشنل میڈیا نے کبھی یمن کے متاثرین کو دکھایا ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے؟
ابھی تک کتنے سالوں سے ان پہ بمباری ہو رہی ہے، کسی نے دکھایا وہ کس حالت میں ہے؟ سال ہر سال ہو گئے، ان کے پاس کھانے کو کیا ہے اور کھانے کو کیا نہیں ہے، کسی نے دکھایا ہے؟ ابھی بڑا مظلومیت سے دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس 1 ہفتے کا کھانا فریزر میں ہے، اگر ختم ہو جائے تو یہ بیچارے بھوکے مر جائیں گے۔ اللہم اشغل الظالمین بالظالم، مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے والوں کے درمیان خود جنگ ہو گئی ہے، جس طرح بنی امیہ اور بنی عباس میں جنگ ہو گئی تھی، جس طرح ان دونوں ظالموں میں جنگ ہوئی۔ ان دو ظالمین میں جنگ ہونے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ مظلوم کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اسلام، وہ شریعت، وہ احادیث، وہ تفسیر، وہ فقہ جسے نہیں نشر ہونے دیا جا رہا تھا، استبداد نے روک رکھا تھا، جب یہ دو طاقتیں ٹکرائی اور باطل کمزور ہوا تو امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے صادقین نے علم کی روشنی پورے عالم اسلام میں پھیلا دی۔ بنی امیہ اور بنی عباس، ان دو کو سمجھنا ہوگا۔ بنی امیہ کو حسین نے بے نقاب کیا ہے، بنی عباس کو امام کاظم نے بے نقاب کیا ہے۔ کیسے؟ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان دو کا فرق بھی سمجھ لیجئے۔ بنی امیہ نے جب حکومت حاصل کی امیر شام نے، تو اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جنگ اس لیے کی ہے کہ میں روزہ قائم کروں، حج قائم کروں، تم زکوٰۃ دو، مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اقتدار چاہیے تھا، کرسی چاہیے تھی، میں نے لے لی، تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ ان کی حکومت کی اساس کس چیز پر تھی؟ طاقت کے اوپر تھی۔ حکومت کس طرح حاصل ہوئی بنی امیہ کو؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور پھر میڈیا کا زور تھا، میڈیا کے زور پر اور طاقت کے زور پر، اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی۔ کوئی غلط کام ہو جائے، ماشاء اللہ لگ جائے، اس کے بعد آرڈیننس آئیں، آئین میں تبدیلی ہو اور اس کو مشروعیت دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے نا، جو کچھ غلط کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس بنا پر۔ اسی لیے ہمارے بھائیوں نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر خلافت پر قبضہ کر لے تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اصول ہے، یہ بھی اصل ہے کہ طاقت کے زور پر جو بھی قبضہ کر لے۔ صرف اسی لیے آپ کو پتا ہے مولانا آئے تھے نا اسلام آباد تو کہا تھا یہ تو طاقت کے زور پر انہوں نے قبضہ کر لیا، آپ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بیعت نہیں کی ہے، یعنی اگر بیعت کر لوں تو وہ امیر المومنین ہو گیا۔ بنی امیہ طاقت کے بل بوتے پر آئی تھی، اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی، کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ بنی عباس جب آئی ہے تو وہ قانونی حیثیت لے کر آئی ہے۔ اس نے کہا کہ بنی امیہ نے اقتدار پر قبضہ کیا جبکہ امامت کا حق بنی ہاشم کا تھا۔ میرے ساتھ ہیں؟ امامت کا حق بنی ہاشم کا ہے۔ رسول امام تھے، رسول حکمران تھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ ولایت وراثت میں منتقل ہونی تھی، لیکن کیونکہ رسول کی کوئی ذکور اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے مالی وراثت جناب سیدہ کو ملی اور امامت چچا عباس کو مل گئی۔ کبھی سنا تھا آپ؟ کبھی نہیں سنا تھا؟ ٹھیک، آپ سرچ کر لیں وراثت عصبہ۔ کیا؟ وراثت عصبہ آج بھی قانون موجود ہے ہمارے بھائیوں میں۔ وہ قانون کیا ہے؟ ہمارے ہاں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ جب تک بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، بیٹے بیٹیوں کو قرآن اور ہم مکتب اہل بیت برابر جانتے ہیں۔ آدھا ملنا وہ ایک الگ ہے، لیکن جب تک یہ ہیں دوسرے درجے کو وراثت نہیں ملتی ہے۔ قانون عصبہ کیا ہے؟ اگر میت کی اولاد نہ ہو، ذکور بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں، تو وراثت میں چچا کو بھی حصہ ملتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہمارا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ وہاں یہ قانون ہے۔ اس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ کیونکہ
رسول خدا کی ذکور اولاد نہیں تھی. امامت ملی عباس کو، فدق ملا جناب سیدہ کو، مالی وراثت ملی جناب سیدہ کو، اور حکمرانی ملی چچا کو. یہ نظریہ سمجھ گئے؟ کس کا نظریہ ہے؟ بنی عباس کا. اب ان سے پوچھیں ذرا، بنی عباس اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ہارون رشید کے کمالات ہمیں پڑھاتے ہو، ہارون رشید اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر اچھا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ امامت بنی ہاشم میں ہی ہو سکتی ہے، اگر بنی ہاشم سے نکلے تو غصب ہے. نہیں چلے، میرے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مان لو اگر بنی امیہ بنی عباس کے اس نظریے کو مان سکتے ہو تو مان لو، ٹھیک. اس بنیاد پر انہوں نے اپنی خلافت کو امامت الہیہ کا نام دیا. بنی عباس نے، بنی امیہ نہیں کہتی تھی یہ امامت الہیہ ہے، یہ خدا نے ہمیں امامت دی ہے. بنی عباس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو خلافت ملی ہے، ہمیں جو امامت ملی ہے، یہ امامت الہیہ ہے، کیونکہ ہم رسول کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہمیں وراثت میں یہ امامت ملی ہے. یہاں تک ہیں؟ اچھا، امام نے کیا کیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں امام بہت عابد تھے، زاہد تھے، عبادت میں تھے، سجدے میں سر رکھتے تھے، رات ساری سجدے میں گزر جاتی تھی، زندان میں بھی اسی طرح تھے، اور زندان سے پہلے کی زندگی بھی اسی طرح تھے. باقی بنی عباس کے حکمرانوں سے انہوں نے مدارات کیا، وہ ان کے اپنے تھے، ان کے ساتھ ان کی بنتی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کسی بھی امام کے لیے صحیح نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی امام ظالم کا اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تلوار سے جہاد کیا نہیں کیا یہ الگ مسئلہ ہے. ہاں، امام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی لیکن جہاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے مدارات کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے ہوں. کیسا جہاد کیا ہے؟ 3 جہاد میں صرف بتاؤں گا، بہت طولانی ہے. پہلا جہاد کیا ہے؟ یہ جو مشروعیت دیتے تھے بنی عباس، اپنی امامت کو مشروعیت دیتے تھے، اس کو باطل ثابت کیا. میرے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے. کیسے؟ ہارون آتا ہے مدینہ میں، قبر رسول پر آ کر بلند آواز میں کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن عم. اتنی عربی تو آتی ہے نا، یہ نا، اے ابن عم، میرے چچا زاد، آپ پر میرا سلام ہو. کہنا کیا چاہتا تھا؟ کیونکہ میں قرابتدار ہوں رسول خدا کا، یہ میرے چچا زاد ہیں، اس لیے مجھے امامت ملی ہے. اس وقت جو جاہل تھے وہ بھی متاثر ہوئے. اگر کوئی عالم ہو تو قرآن کی صریح آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رشتوں سے پکارتے ہو، ناموں سے پکارتے ہو، میرے حبیب کو اس طرح مت پکارو. میرے حبیب کو یا رسول اللہ کہو، یا خاتم النبیین کہو، یا سید المرسلین کہو. میرے نبی کو، میرے حبیب کو تم یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا ابن عم نہیں کہہ سکتے ہو، ممنوع. لیکن جاہلوں کو تو پتہ نہیں ہے نا. اس زمانے میں جو جاہل ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، جو عالم ہیں وہ بھی کاسا لیس ہیں، وہ بھی سبحان اللہ کہنے والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام جو مسلمان تھے، اصحاب تھے، انہوں نے پھر یا رسول اللہ کہنا شروع کیا. اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے بھی سلام دیا، جناب زہرا نے سلام دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو. رسول اللہ نے فاطمہ کا، اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما، کہا بیٹی یہ خطاب آپ کے لیے نہیں ہے،
یہ باقی رشتوں کے لیے ہے. باقی کوئی مجھے اپنے رشتے سے نہیں بلا سکتا, اپنے نام سے نہیں بلا سکتا, لیکن آپ کا ابتا کہنا میری زندگی ہے. آپ یا رسول اللہ نہ کہیں, آپ مجھے بابا کہیں. اے امو ابیہا, اے باپ کی ماں مجھے باپ کہو. صرف ایک خطاب ایسا ہے جس کی رسول نے اجازت دی ہے, یا ابتا, جو میرا فرزند ہوگا وہ مجھے باپ کہے. باقی کوئی اور رشتہ نہیں ہے, وہ سب مجھے رسول خدا کہیں. ہارون آگے بڑھا قبر نبی پر اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابن العم. امام کاظم وہاں تشریف فرما تھے, وہ آگے بڑھے اور کہا السلام علیکہ یا ابتا. تم رسول سے قرابت داری کی وجہ سے حاکم بنے ہو. تم رسول کے کتنے قرابت دار ہو؟ تم یہ اپنا عم کہہ سکتے ہو جو کہنا حرام ہے. میں رسول کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں جس کو کہنے کی اجازت ہے, جس پر میں نہیں رسول فخر کرتا ہے. کیا عظمت ہے اولاد زہرا کی. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ مجھے باپ کہتے ہیں تو یہ ابتر کا تانا دینے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں. رسول خدا کا بیٹا آگے بڑھا السلام علیکہ یا ابتا, کہ اگر قرابت کی وجہ سے تو حکمران ہے تو تجھ سے زیادہ قریب رسول خدا سے میں ہوں. مجھے یہ حکمرانی کا حق ہے, تمہاری حکمرانی غیر مشروع ہے, حرام ہے, شرعی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہارون رشید نے کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ رسول خدا کو اپنا باپ کیسا کہا؟ تم رسول کی اولاد نہیں ہو, تم تو زہرا کی اولاد ہو. اگر کوئی جاہل عالم کے سامنے لب کھولے تو مزید رسوا ہوتا ہے. حکمران تھا, خلیفہ تھا, دبدبا تھا, روب تھا, اور اپنے اس رعنائیت میں کہا کہ تم تو فاطمہ کی اولاد ہو, تم نے رسول خدا کو اپنا باپ کیسے کہا؟ امام نے بہت سی دلیل پیش کی, میں صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں. امام نے ایک آیت پڑھی, قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. جب خدا نے قرآن میں کہا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, میں محمد اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا. میدان مباہلہ میں محمد فاطمہ کے بیٹوں کو لے کر گیا اور اعلان کیا یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں, یہ علی کے بیٹے نہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. جب تک رسول خدا زندہ تھے, یہ بھی حکم الہی تھا, جب تک رسول خدا زندہ رہے حسنین نے امیر المؤمنین کو کبھی بابا نہیں کہا, ہمیشہ رسول خدا کو یا ابتا کہتے تھے. حسن یا ابل حسین کہتے, حسین یا ابل حسن کہتے. اور جب رسول خدا کی رحلت ہوئی پھر امیر المؤمنین کو یا ابتا کہا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اس کا یہ استدلال میں ایک جگہ صرف پیش کی ہے. بات کیا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام نے مقابلہ کیا بنی عباس کا. کس وقت؟ جب بنی عباس کا سنہرا دور چل رہا تھا, تمام عالم اسلام پر ان کی حکومت تھی. اور عالم اسلام جو کہہ رہا ہوں یعنی مسلمان, عالم مسلمان, وہ تو اسلامی حکومت تھی نہیں, اس کی وسعتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. یہاں برصغیر تک بھی پہنچ گئی تھی, وہاں افریقہ تک پہنچ گئی تھی, وہاں سے یورپ تک یہ مملکت پہنچ گئی تھی. اس مملکت کے سامنے ایک تنہا شخص کھڑا ہوتا ہے,
ہے نا؟ اس کے تمام لشکر کے سامنے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم مشروع ہیں، ہم کیونکہ آل رسول ہیں، ہم کیونکہ قرابت دار ہیں، وہاں اعلان فرماتے ہیں کہ قرابت داری کی بنیاد پر ہمیں حکومت ملنی چاہیے، امامت ہمارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ دوسری میں بات پیش کر دوں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ جیسے عرض کیا کہ بنی عباس اور ان کے کارندوں نے یہ کہا، اور تمام مسلمانوں نے بھی محسوس کیا کہ بنی امیہ سے جان چھڑائے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی جب تک ان سے جان نہ چھڑائی جائے، یہ کرپشن بھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ جو انہوں نے دولت لوٹی ہے، یہ لوٹی ہوئی دولت واپس کب آئے گی؟ جب تبدیلی آئے گی۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں نے یہ سنی ہوئی نا ساری چیزیں، ٹھیک ہے کہ بھئی ہمیں ووٹ دو، ہم ساری لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے۔ بنی عباس نے بھی یہ کہا، بنی امیہ نے جو کچھ لوٹا تھا ہم سب واپس لائیں گے۔ نعرہ اچھا ہے؟ نعرہ اچھا ہے نا؟ ٹھیک ہے، سب کو اچھا لگتا ہے کہ اگر ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس ہمیں ملے گی تو جو بھی حکمران بن جائے، آدھے تو اسی پہ خوش ہو گئے۔ ٹھیک، نعرہ اچھا لگانے والے کام بھی اچھا کرتے ہیں جی؟ نہیں کرتے، لیکن بنی عباس نے کیا۔ ہمیں انصاف کرنا چاہیے نا، جو ہوا ہے وہ بیان کریں گے۔ ٹھیک، بنی عباس نے اور بنی عباس کے خلفاء نے رد مظالم کا نظام بنایا کہ جو شخص بھی آئے اور کہے بنی امیہ نے میرا باغ لوٹ لیا تھا، اس کو باغ دے دیا جاتا تھا۔ بنی امیہ نے میرے جانور لوٹ لیے تھے، اس کو جانور دے دیا جاتا تھا۔ بنی امیہ نے میری زمینیں لوٹ لی تھی، اس کو زمینیں دی جاتی تھی۔ رد مظالم۔ خلیفہ بیٹھتا تھا اور سامنے جو آئے کوئی گواہ بھی نہیں مانگتے تھے۔ ایمنسٹی ایسی شاندار چل رہی تھی، جاؤ جو بولو مل جائے گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تم باقیوں کے مظالم تو واپس کر رہے ہو، ہم اہل بیت کے مظالم کیوں واپس نہیں کرتے؟ جو کہتا ہے اسے سند بھی نہیں مانگتے، اسے دے دیتے ہو۔ کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مشروعیت قائم کرنی تھی۔ دے دیتے تھے، سال دو سال بعد اسے سارا پھر چھین لیتے تھے، پھر روکنے والا کون تھا؟ اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو نہیں تھا کہ کوئی پوسٹ کر دے گا مجھ سے دوبارہ چھین لی۔ ٹھیک، سب کو دے رہے ہو، ہمیں ہمارا حق کیوں واپس نہیں کرتے؟ ہارون نے کہا فدق بتاؤ، فدق کے حدود بتاؤ، میں ابھی واپس کرتا ہوں۔ کہا نا، وہ تو پریکٹیکلی واپس کر رہے تھے۔ کہا فدق کے حدود بتاؤ، میں ابھی واپس کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر میں نے حد بتا دی تو تم واپس نہیں کر سکتے۔ جوانوں، تم سے کہا جاتا ہے نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا فدق؟ پوچھتے ہیں نا، اگر فدق غصب ہو گیا تھا تو علی کو جب حکومت ملی تو واپس کیوں نہیں کیا فدق؟ ٹھیک، اگر اس کو سمجھ لیں تو اس کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ ٹھیک، امام نے فرمایا تم واپس کرنے والے نہیں ہو۔ اس نے کہا مجھے آپ کے جد کی قسم میں واپس کروں گا۔ امام نے فرمایا پھر سنو، فدق کی حدود، ایک حد اس کی عدن سے شروع ہوتی ہے، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد سندھ ہے، چوتھی حد افریقہ ہے۔ ہارون کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ ما بقیہ لنا شیء، ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں پھر۔ جو اس وقت سلطنت تھی، امام نے سلطنت کے حدود بتا دیے، پھر تو ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ اگر میں حد بتاؤں تو تم نہیں دے سکتے ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی بند کمرے کی محفل نہیں ہے، یہ کھلے دربار میں ہے کہ جس تخت پر تم بیٹھے ہو، جس منصب پر تم بیٹھے ہو، یہ منصب غصب ہوا ہے۔
فدق اور خطبہ فدقیہ، فدق کا خطبہ نہیں ہے، وہ خطبہ فلکیہ ہے۔ بی بی نے آ کر امامت اور غصب شدہ ولایت کو مانگا ہے۔ یہ اصل یہ ولایت ہے، یہ خلافت ہے، یہ امامت ہے جس پر غصب کر کے تم بیٹھے ہو اور پھر عدالت کا نام لیتے ہو۔ دے سکتے ہو تو دے دو، دے سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب اگر اس کو آج کل کے نظام کو بھی آپ سمجھ لیں تو آپ کو شاید سمجھ میں آئے گا، ابھی بھی پوری دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی یہود کے۔ اللہ کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی بات کر رہے۔ آج کل کی ساری دنیا یہود کے ہاتھ میں ہے۔ جو یہود کو شکست دے اس نے کس کو فتح کیا؟ اس نے ساری دنیا کو فتح کیا ہے، اس طرح یہ نہیں ہے۔ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ ساری دنیا یہود کے ہاتھ میں تھی۔ علی کے خیبر پر حملے نے یہود کو ایسی شکست دی کہ وہ صرف خیبر سے پسپا نہیں ہوا، وہ اس پورے دنیا سے پسپا ہو گیا۔ اور یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا جو تھی یہ فی میں رسول خدا کو ملی۔ رسول خدا نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا۔ امام نے بے نقاب کیا ہے بنی عباس کو۔ کیسے بے نقاب کیا؟ ان کی جو مشروعیت کی دلیل تھی اس کو باطل ثابت کیا، جو رد مظالم کا ڈھونگ تھا اسے باطل ثابت کیا، انہیں ظالم ثابت کیا، یہ ثابت کیا کہ وہ حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ اس تخت و تاج کے لائق نہیں ہے۔ جب انہیں رسوا کیا تو ان کی طرف سے جواب کیا تھا؟ مظالم۔ وہ جو نعرہ تھا کہ ہم آل محمد کو حق دلانے آئے ہیں، انہوں نے پھر آل محمد پر سب سے زیادہ مظالم کیے۔ تیسرا قدم جو امام نے اٹھایا، آج کل کی زبان میں اگر کہوں تو بنی عباس کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ سول نافرمانی تو جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی آپ لوگوں نے بل جلائے تھے، یاد ہے؟ ٹھیک؟ کیسے؟ صفوان جمال کا واقعہ آپ کو پتا ہے، میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، ٹھیک؟ کہ اس نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے تھے۔ امام ناراض ہوئے کہ تم نے اس ظالم کو اونٹ کرائے پر کیوں دیے؟ صفوان نے کہا میں نے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، وہ ان اونٹوں کے ساتھ کسی پر حملہ کرنے نہیں گیا، کسی سے بغاوت کرنے نہیں گیا، وہ شکار کرنے نہیں گیا، وہ کسی لہو و لعب کے PSL دیکھنے کے لیے نہیں گیا، وہ تو حج پہ جا رہا ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جانے کے لیے میں نے اسے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں۔ حج عبادت ہے یا معصیت؟ جی حج عبادت ہے یا معصیت؟ ہارون رشید کا حج معصیت ہے۔ کوئی بھی کام اچھا برا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا آدمی اگر کام کرے، اچھا کام کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ حسن فعلی کافی نہیں ہوتا، حسن فاعلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے قبول ہے؟ نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے، لیکن کس سے قبول ہے؟ اس سے قبول ہے جو اچھا ہے۔ اچھا کون ہے؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے جس کو کرائے پہ دیا، یہ نہ دیکھو وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، دیکھو جانے والا کون ہے، اس کا کوئی کام اچھا ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا تم نے کرایہ لے لیا تھا، ایڈوانس دے گیا کرایہ تمہیں؟ کہا نہیں، یہ تو ابھی جائے گا، آئے گا، اس کے درباریوں کو رشوت دی جائے گی، پتہ نہیں کس طرح کرایہ نکلے گا۔ آپ تو شہر اقتدار میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح پیسے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک؟
کہا جب تک یہ واپس نہ آ جائے, تمہارے دل میں یہ خواہش ہے نا کہ یہ سالم واپس آ جائے, میرے اونٹ بھی سالم آ جائے, مجھے کرایہ بھی مل جائے. کہا ہاں اتنی خواہش تو میرے دل میں ہے. امام نے فرمایا بہت سنگین جملہ ہے, اذن انت منہم, اگر ایسا ہے تم ایک آن بھی کسی ظالم کے بقا کی خواہش دل میں رکھتے ہو تو تم ظالموں میں سے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جو انت منا اہل البیت بھی کہہ سکتا تھا. وہ زبان جو کسی کو بھی کہہ سکتی ہے انت منا اہل البیت, کہ تم ہم اہل البیت میں سے ہو, وہ زبان کسے کہہ رہی ہے؟ صفوان سے کہہ رہی ہے اذن انت منہم, پھر تم تو ظالموں میں سے ہو. سول نافرمانی ہے نا کہ بنی عباس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک درزی تھا, کپڑے بناتا تھا, بوتیک تھی اس کی, وہ ہارون کو کپڑے دیتا تھا. ایک دن امام کے پاس آ گیا کہ میں ہارون کو کپڑے دیتا ہوں, وہ مجھ سے کپڑے خریدتا ہے, میں کہیں اعوان ظلمہ میں سے تو نہیں ہوں, میں ظالموں کی مدد کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں. امام نے فرمایا تو ظالموں میں سے ہے. ظالم کی مدد کرنے والا وہ ہے جو تجھے سوئی اور داغا لا کر دیتا ہے. اپنے گھربان میں بھی جانگنا ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی تو ظالموں کے درمیان میں ہیں. ہم بھی ووٹ بھی دیتے ہیں, جاب بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, دل میں خواہش بھی رکھتے ہیں. گریبان میں جانگنا چاہیے. ٹھیک, کہیں ہم کیا ہو رہا ہے. ٹھیک, یہ نہ کہیں کہ مقصد بڑا اچھا ہے, ہم ظالموں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اتحاد فلان فلان چاہیے. کوئی توجہ چلنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ ظالموں کے اچھے کام بھی تھے, ظالم کا کوئی کام اچھا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی مومن کے دل میں کسی ظالم کے لیے نرم گوشہ ہو تو وہ خود ظالم ہے. ظالم کے لیے نرم گوشہ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں آپ کو پتہ نہیں ہم کن حالات میں ہیں. آپ نہیں جانتے امام موسیٰ کاظم کن حالات میں تھے, کن سخت ترین حالات میں اتنے محکم قدم اٹھائے, اتنے سخت اقدامات کیے ہیں. پھر مشکل تو ہو گئی, میں اپنی نسبت کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر ایسا ہے تو پھر آج کل کے دور میں جینا بڑا دشوار ہے. کیا کریں؟ اور بھی مثالیں ہیں, اور بھی مثالیں ذرا سن لیں, شاید کچھ تھوڑی سی آسانی, کوئی راستہ ہمیں مل جائے. علی ابن یقطین کو جانتے ہیں؟ ٹھیک, علی ابن یقطین بھی ہے. کہاں ہے؟ دربار ہارون میں ہے. وہاں مقام کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے. امام کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ امام کی اجازت ہے. امام کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ امام کی دعا بھی ہے. تو آپ جس پوسٹ پہ ہیں, جہاں ہیں وہاں کام کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ضمانت امام نے لی ہے اس سے. امام نے علی ابن یقطین کو 3 ضمانتیں دی ہیں. ایک ضمانت علی ابن یقطین سے لی ہے. 3 ضمانتیں کیا ہیں؟ علی ابن یقطین, تمہیں خدا زندان سے محفوظ رکھے گا. میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی قیدی نہیں بنو گے. جس نے اپنی ساری زندگی قید میں گزاری ہے وہ ضمانت دے سکتا ہے. اس کا قید میں رہنا مشیت الہی ہے, وہ راضی برضائے الہی ہے, وہ الگ ہے. وَإِلَّا اس کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ کسی کو بھی ضمانت دے سکتا ہے کہ تم کبھی زندگی میں قیدی نہیں بنو گے. میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کبھی قید کی صعوبت برداشت کرنی نہیں پڑے گی. دوسری ضمانت دیتا ہوں تم کبھی غریب نہیں ہوگے, تم ہمیشہ آسودہ رہو گے. تیسری ضمانت دیتا ہوں حر حدید تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, تلوار کی ضرب سے تم محفوظ رہو گے. ان 3 ضمانتوں کے بدلے میں علی ابن یقطین سے ایک ضمانت چاہیے. وہ کیا ہے؟ علی ابن یقطین جاؤ دربار ہارون میں, وہاں رہو, لیکن مجھے ضمانت دو اگر میرا شیعہ کوئی آئے تو تم اس کے کام آؤ گے.
तुम मोमिनीन की मदद करोगे। हम जिधर भी हैं, जिस भी पोस्ट पर हैं, जिस भी मकाम पर हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हमें जो खुदा ने इज्जत दी है, अगर हम ये जमानत दें इमाम को, अपने जमाने के इमाम को, इमाम हम आपको ये जमानत देते हैं, आपका चाहने वाला आएगा तो जो काम हमसे बन सकता है हम करेंगे। रहें जहां रहना है रहें, जो पोस्ट है वहां पर काम करें, लेकिन ये जमानत दें। ठीक, फिर इमाम आपको क्या जमानत दे रहे हैं? इमाम आपको ये 3 जमानतें दे रहे हैं। अली इब्न यकीन ने हजारों लोगों को कैद से बचाया, मौत से बचाया, उनको जुल्म से बचाया, लेकिन था बशर। एक दफा सफवान अभी बताया ना कौन था, सफवान गया बगदाद, उसे काम था, अली इब्न यकीन के पास गया, घर में गया, लेकिन थका हुआ था, मसरूफ था। क्या था? उसने कहा मेरे पास मिलने का वक्त नहीं है। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, वो नहीं मिल सका अली इब्न यकीन से, वापस चला गया कूफा। बड़ा हो गया, अब तो हमें नहीं मिलता। आप में से जिसकी भी तरक्की हो जाती है, फिर आप गरीबों से मिलना छोड़ देते हैं। ये ना कीजिए। अगर आज ये मजलिस समझ में आ रही है और इमाम से ज़मानत चाहते हो तो खुदारा ये काम ना कीजिए। इतने बड़े ना हो जाएं कि आपको इमाम का ख्याल ना रहे, इमाम के हुक्म का, इमाम की ज़मानत का ख्याल ना रहे। इतने बड़े कभी भी ना होना, नहीं तो बहुत छोटे हो जाओगे। अली इब्न यकीन से मुलाकात ना हो सकी, ये बेचारा वापस चला गया। किस्मत नहीं थी, काम नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। अली इब्न यकीन मदीना जाता है, बेत शरफ में दक्कुल बाब करता है, और जब खादिम आता है उससे कहता है कि अली इब्न यकीन हूं, वजीर आजम हूं, इमाम से मुलाकात की इजाजत चाहता हूं। खादिम ने कहा इमाम के पास तुमसे मिलने का वक्त नहीं है। कहा तुमने बताया है, मेरा तारुफ कराया है, तुम तो अभी दरवाजे पे आए हो। कहा तुमने यहां दक्कुल बाब किया, वहां इमाम ने फरमाया खादिम से जाओ और कह दो अली इब्न यकीन से, जैसे उसके पास सफवान से मिलने का वक्त नहीं था, उसी तरह हमारे पास तुझसे मिलने का वक्त नहीं है। मैं नहीं उठा सकता, कॉल नहीं उठा सकता, जितने लोग आते हैं सबसे मैं नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत से कॉल इसलिए उठा लेता हूं कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा कॉल कर रहा हो जिसने इमाम से फरियाद कर रखी हो, और इमाम हमसे कहें तुम्हारे पास अगर मेरे शिया की कॉल उठाने का वक्त नहीं है, उससे मिलने का वक्त नहीं है, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अगर इमाम की दुआ न रही, इमाम की जमानत न रही, तो इमाम जामिन आप जितने मर्जी बांध लें। इमाम की जमानत किस में है? मोमिनीन की मदद में है, अपने भाइयों की का ख्याल रखने में है। अली इब्न यकीन समझ गया, समझदार था ना, फकीह था, मामूली आदमी नहीं था। वहां से सीधा गया कूफा, भूल गया हुकूमत को, हुकूमती कामों को, सब कुछ खत्म। हम लोग यही करते हैं ना, हम बहुत मसरूफ हैं। भाई किस चीज में मसरूफ हो? इमाम की खुशनुदी से ज्यादा कोई काम है? तमाम कामों को छोड़कर कूफा पहुंचता है। सफवान जम्माल था, ऊंटों का कारोबार करता था, उसके सहन में सबल बना हुआ था। वहां खड़ा हुआ, दरवाजे पे खड़ा हुआ और कहा मुझे सफवान से काम है, सफवान को यहां बुलाओ। सफवान डर गया, वजीर आजम आया है, पता नहीं मुझसे क्या खता हो गई है और क्या तौबीख करना है। वो डरते डरते बेचारा आया। जैसे ही सफवान को देखा, अली इब्न यकीन ने अपने रुखसार उन गोबरों पर रख दिए, जमीन पर लेट गया और कहा सफवान अपना पांव मेरे रुखसार पर रख कर मुझे माफ करो, मुझसे ऐसी खता हो गई है कि आम माफी मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, वास्ता दिया तुझे वास्ता है इमाम काजिम की मोहब्बत का, मेरे रुखसार पर कदम रखो, पांव रखो और मुझे माफ करो। सफवान ने माफ किया, वहां से सीधा दोबारा मदीना गया।
اب جب دق الباب کرنا چاہا بیت الشرف میں، امام نے خود دروازہ کھولا. علی ابن یقطین تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. علی ابن یقطین تجھے 3 ضمانتیں پہلے دی تھیں. تو زندان سے محفوظ رہے گا، تو فقر سے محفوظ رہے گا، تو تلوار سے محفوظ رہے گا. تو نے جو یہ کام کیا، ہماری خوشنودی کے لیے یہ تواضع کیا، تجھے 4تھی ضمانت دیتا ہوں، تو آتش جہنم سے محفوظ رہے گا. تجھے جنت کی بشارت ہے. چاہیے یہ بشارت؟ ہمیں بھی چاہیے نہیں چاہیے؟ ہمارے زمانے کا کوئی امام ہے یا نہیں؟ امام ہے. وہ بھی ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ وہ بھی ضمانت دے سکتا ہے. اس کو تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے امام تیار ہیں، تمہیں جہنم کی آتش سے نجات کی ضمانت کے لیے امام تیار ہیں. تم سے ایک ضمانت چاہیے. میرے شیعوں کا خیال کر لو. کیا ناراضگی؟ کس بات کی ناراضگی؟ اگر کوئی شیعہ آتا ہے، اول تو تم اپنی انا کو، اپنے گریڈ کو، اپنے اسٹیٹس کو اگر علی ابن یقطین کی طرح چھوڑ سکتے ہو؟ ایک وزیر اعظم کو اس طرح معافی مانگنا معمولی ہے. آپ کو چند گریڈ مل جائیں تو کتنا سریا آ جاتا ہے گردن میں. ٹھیک، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نجات کا ہے، امام کی ضمانت کا ہے، امام کی خوشنودی کا ہے. یہ جو خود میرے پاس معافی مانگنے آیا ہے، میں معاف نہیں کر رہا. کیوں معاف نہیں کر رہا؟ اس نے میرے ساتھ فلاں مسئلہ کیا، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، اس نے فلاں کیا کیا، اس نے ووٹ نہیں دیا. بس یہی. معافی کیوں چاہیے؟ کیوں دو معافی؟ اس لیے کہ اس محبت کو دیکھو جو اس کے دل میں ہے. اسے معاف کرتے ہوئے کہو اس کے دل میں جو امام زمان کی محبت ہے، اس محبت میں نے اسے معاف کر دیا. دیکھو اگر تمہیں امام سے ضمانت نہ ملے، علی ابن یقطین، تم آتش جہنم سے محفوظ ہو گئے. اس دین کو امام نے ان قربانیوں کے نتیجے میں پہنچایا ہے. اب بنی عباس کے لیے آیا یہ ممکن تھا کہ امام کو آزاد رکھیں؟ نہیں، امام کو زندان کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. اور امام کے میں مختصر مصائب بیان کروں گا. یہ بتا دوں مصائب امام کے مختصر نہیں ہیں. یہ اتنا مظلوم امام ہے کہ ساری زندگی مصائب میں گزرنے کے باوجود ہم بہت مختصر مصائب پیش کرتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کر امام زمانہ سے معافی مانگوں گا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے معافی مانگوں گا. آپ کے اس بیٹے پر بڑے مظالم آئے. 14 سال کی قید معمولی نہیں ہے، لیکن میں صرف آخری قید کا تذکرہ کر دوں. رونے میں بخل نہ کیجیے گا، نہ جانے یہ دن پھر آئے یا نہ آئے. یہ شب شہادت باب الحوائج کی شب شہادت ہے. اپنے حوائج کے لیے گریہ کریں، اپنی حاجتوں کو لے کر جائیں. آخری زندان ہے، سندھی بن شاہق کی زندان ہے. وہ امام جو زندان میں ہمیشہ خوش ہے، ہمیشہ حمد الہی ہے، ہمیشہ شکر خدا ہے. یا اللہ، تجھ سے خلوت کا وقت مانگا تھا کہ خلوت میں تیری عبادت کرتا رہوں، اس سے بہتر اور وقت نہیں ہو سکتا. تو نے مجھے زندان میں عبادت کا وقت دیا، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے. لیکن جب زندی بن شائق کا زندان آتا ہے، ایسا زندان جو زیر زمین میں ہے، جہاں نہ ہوا ہے، نہ سورج ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے. کاش صرف اتنا ہوتا، وہاں بھی ایک کوٹھری ہے جس کی دیواروں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، جس کی چھت اتنی نیچے ہے کہ قیام کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اجرکم علی اللہ.
جب کبھی امام تھک کر دیوار کا سہارا لیتے تو ماں زہرا کا پہلو یاد آ جاتا. اجرکم علی اللہ. جب کسی طرح بھی امام کو اذیت نہ کر سکے تو زندان میں امام کو زنجیروں سے جکڑا. جس قیدی کو 14 سال زنجیروں میں جکڑا رکھا ہو زنجیریں اس کے بدن میں گھس گئی تھی. اجرکم علی اللہ. بس آخری روایت آپ کی زحمت تمام. ابن سوید راوی ہے, امام کا صحابی ہے, اسے زندان تک ایکسس تھا, کبھی امام کے شرفیاب ہو سکتا تھا. جب بھی جاتا تھا امام کو حالت شکر میں پاتا تھا. کچھ دن پہلے, آج سے کچھ دن پہلے جب ابن سوید گیا تو دیکھا امام گریہ فرما رہے ہیں. پہلی دفعہ امام کو گریہ فرماتے دیکھا, کہا یا ابن رسول اللہ, آپ نے کبھی گریہ نہیں فرمایا, ابھی آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کوٹھری میں جب سانس گھٹنے لگا میں نے روشن دان سے سر باہر نکالا کہ سانس لے سکوں. سندھی باہر کھڑا تھا. فلتمنی علی وجہی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. اس ملعون نے میرے رخسار پر تماچا رسید کیا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. ابن سوید نے بھی رونا شروع کیا. امام بھی گریہ فرما رہے ہیں. نہ جانے زندان کے در و دیوار گریہ کر رہے تھے, کوئی سیاہ چادر میں بی گریہ کر رہے. کچھ عرصے بعد ابن سوید نے کہا کہ ایک تماچے پر اتنا گریہ تو نہیں بنتا. شاید اماں زہرا کو جو تماچا لگا امام کو وہ تماچا یاد آیا. شاید حسین کی بچیوں کو جو تماچے لگے امام ان تماچوں کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں. سوید نے بھی رونا شروع کیا. پھر ایک وقت گزرا. سوید نے کہا یا امام, القتل لکم کرامہ والشہادت لکم عزہ. کہ قتل ہونا, ٹارچر ہونا آپ کے خاندان کی عزت ہے, آپ کے خاندان کی کرامت ہے. آپ اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ شاید برداشت کر سکو, شاید برداشت نہ کر سکو. اگر شب شہادت نہ ہوتی میں یہ مسائل کبھی بیان نہ کرتا. امام نے فرمایا ابن سوید میں تماچے پر گریہ نہیں کر رہا. اے ابن رسول اللہ, پھر گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جب سندھی نے یہ جسارت کی مجھے تماچا مارا, تماچے کے بعد اس لعین نے میری ماں کو گالیاں دی. غیور امام ہے, امام کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی. ابن سوید کہتا ہے وہ امام جو ہمیشہ خدا کا شکر کرتا تھا, اس نے دست دعا بلند کی اور ربی اخلصنی من سجن سندھی. خدایا مجھے سندھی کے زندان سے نجات دے دے. میں اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں میری ماں
اجرکم علی اللہ. ابن سوید نے جب امام کی دعا سنی، وہ جانتا تھا امام مستجاب الدعوات ہیں، جب خلاصی کی دعا کر رہے ہیں تو زندان سے خلاصی ہو جائے گی. کہا امام آپ انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں ابن سوید، اب آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے، چند دنوں میں باہر آ جاؤں گا. فرمائے پوچھا یمن رسول اللہ آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ امام نے فرمایا ابن سوید بغداد کے پل پر ملاقات ہوگی. ابن سوید تو نہ سمجھا، آپ سمجھ گئے، آپ کی گریے کی آواز بلند ہوئی. ابن سوید گیا، ملعون زہر لے کر آیا، امام کو زہر دیا. ایک وہ شخص جس کی ہڈیوں تک زنجیریں چلی گئی ہوں، اسے جب زہر دیا جائے، زہر کی لیے جب انسان تڑپتا ہے تو کہیں میخیں لگے، کہیں زنجیر کا درد، کہیں زہر کا. اجرکم علی اللہ. ابن سوید نے اعلان کیا امام تشریف لانے والے ہیں، چلو امام کے دیدار کو چلتے ہیں. جسر بغداد پر آئے ہیں اور زندان کی طرف رخ کیا، امام کے انتظار میں ہیں. زندان کا دروازہ کھلا، امام تشریف نہ لائے، 4 مزدور ایک تابوت کو اٹھائے، تابوت لے کر آ رہے ہیں. آپ بھی تابوت کی زیارت کریں گے. تابوت میں زنجیریں آویزاں تھی، مزدوروں نے تابوت اٹھایا ہوا تھا، ایک لعین آگے تھا اور یہ پکار رہا تھا ھذا امام الرافضہ.
لا